الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، آج اس وقت یہ پروگرام منعقد کرنے کی جن حضرات نے اسے منعقد کیا ہے کوئی وجہ ہوگی، خاص وجہ ہوگی۔ بے وجہ تو کوئی پروگرام وجود میں نہیں آتا ہے۔ اصلاح معاشرہ عنوان دیا ہے، کچھ دیکھا ہوگا، کچھ محسوس کیا ہوگا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ پروگرام منعقد کر لیا۔ مبارکبادی کے قابل ہیں سبھی حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مشیروں نے مشورہ دیا، تو جو لوگ اس میں جس طرح بھی شریک ہیں مشوروں سے اور یا اپنے پیسے سے یا جہاں سے چل کر کے کوئی بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آیا ہے، سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ خداوند عالم یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جہاں تک معاشرے کی بات ہے تو معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی ایک دو آدمیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ معاشرے کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک جگہ رہتے ہوں، آپس میں مل جل کر کے رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں وابستہ ہوں اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری بھی ہوتی ہوں۔ اس طرح رہن سہن کو جو مل جل کر کے رہا کہا جاتا ہے اسی کو معاشرہ کہہ دیتے ہیں۔ بہت ساری ضرورتیں ہیں اس معاشرے سے متعلق، ہزاروں قسم کی ضرورتیں ہیں معاشرے سے متعلق۔ شفافیت اگر نہیں ہے تو معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے، معاشرے میں تعفن پھیل جاتا ہے، معاشرہ گویا کہ وائرس کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کی نافرمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق عمل جاری ہو جائے تو معاشرہ گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گے۔ بہت سارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا، اس کے لیے باقاعدہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے آخری اور لاڈلے رسول ہیں انہیں مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریرات سے لوگوں کو اچھے اصول دیے، اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ عنایت فرمایا اور اللہ سے قریب کیا۔ جو لوگ اللہ سے دور تھے انہیں اللہ سے ملانے کا کام کیا، ہر خیر کا کام کیا، ہر خیر اور بھلائی کے کام کو پھیلایا، انجام دیا، اور ہر شر اور ہر برائی سے معاشرے کو روکا، ہر فتنے سے لوگوں کو روکا۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار لی وہ لوگ پسندیدہ ہو گئے، اور جنہوں نے رسول کی ہدایت کے خلاف وقت گزارا وہ لوگ نافرمان ہو گئے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بد نصیب بدبخت جہنم میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ نیک بخت ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ گویا کہ جہنم بد نصیب اور بدبختوں کا ٹھکانہ ہے، اور جنت خوش نصیب اور اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے جہنم اور اچھے لوگوں کے لیے جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیو، اگر دنیا میں رہنے والے ہم سبھی لوگ آزاد زندگی گزاریں گے تو خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس آزادی کا نتیجہ آخر میں پابندی کے ذریعے نکلے گا۔ اس آزادی کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایسی ایسی پابندیاں لگ جائیں گی جن پابندیوں کو اٹھانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں پکڑ کی جائے گی اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا نتیجہ آخر میں آزادی ہوگا، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو گیا کہ جو لوگ آزادی کی زندگی گزارے دنیا میں تو وہ پابند ہو جائیں گے، اور جو پابندی کی زندگی گزارے وہ آخر میں آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب سمجھیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر پابندی لگائی ہے اور کہا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد، پابند ہو جاؤ، سب کو پابند کر دیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ نہ جانے کتنی جگہ قرآن کریم کے اندر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اور رسول کو مانو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پابند ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ سب پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں ہمیں آزادی ملے گی۔ قرآن کہتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور لوگوں تمہارے لیے جو کچھ تمہارے جی میں آتا ہے وہ سب کچھ ملے گا تمہارے لیے، وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل دماغ میں آئے، وہ سب چیزیں، وہ انعامات تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ صاحب ہم آخر میں اچھے کام کرنے والوں کو جنت دیں گے، نعمتیں دیں گے، اپنی رضا دیں گے، وہ سب وعدے اللہ پورے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ لا یخلف المیعاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ اور ہم پابند رہیں گے تو یاد رکھیے کہ یہی پابندی ہماری آزادی کا سبب بن جائے گی۔ اب ہم نے آزاد نہیں چھوڑا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو پابندیاں عائد کر دی ہیں ہم نے ان کو اپنے آپ کو ان کا پابند بنا لیا۔ اور جب اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کا ذکر فرمایا، ہم نے اسے تسلیم کیا کہ واقعی اللہ آپ نے اپنا رسول بھیجا اور ہم اسے سچا مانتے ہیں۔ اللہ نے کتاب آسمان سے نازل فرمائی، امت نے کہا کہ ہم نے ان سب کتابوں کو سچا مان لیا۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ہم نے ان فرشتوں کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم فرمایا ہم سب مانتے چلے گئے، گویا پابند ہوتے چلے گئے۔ اور یہ پابندی کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، خدا کرے اللہ ہمیں اور زیادہ پابند بنا دے، نمازوں کا، صدقات کا، خیرات کا، روزوں کا، حج کا، ہر چیز کا اللہ ہمیں پابند بنا دے۔ تو جب ہم پابندیوں والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزادی کی زندگی عطا کرے گا اسی پابندی کے نتیجے میں۔ سردی آئی تھی، ہم نے سردی کی پرواہ نہیں کی تھی، ہم نے سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے پروردگار کا حکم مانا تھا، اور ہم نے اذان ہوتے ہی سردی کے مہینے میں عشاء اور فجر کی نماز کے لیے بلا تکلف مسجدوں کا سفر کیا تھا۔ یہ پابندی تھی اللہ کی طرف سے۔ جو لوگ نماز چھوڑیں گے اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، مسلمانوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس نماز کے صلے میں آخرت میں ہمیں آزادی عطا فرمائے گا، اور وہ آزادی ہمارے
گویا انعام کے طور پر ہوگی ہمارے لیے کہ تم نے میرے لیے کیا، آج میں تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا، مجھے خوش کیا، اس لیے آج میں تمہیں خوش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے پہلے قسم کا آدمی الامام العادل، فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی ہوگا جو ایماندار بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ انصاف ور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچیں گے اور قیامت کا ہولناک منظر انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اور خدا کے مخصوص مہمان خانے میں مہمانداری کر رہے ہوں گے۔ رب ان کی مہمان نوازی کر رہا ہوگا اور وہ رب کے مہمان ہوں گے۔ ایسے وقت میں جب سورج بھی قریب ہوگا، پسینوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، لوگ حسب اعمال پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں اپنے مخصوص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ عرش کا سایہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہاں بیٹھ کر کے سوچنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب ایسا حال بن جائے کہ خوف و ہراس کا عالم ہو، شدت دھوپ کی ہو اور تکلیف ہو، ایسے وقت میں اگر یہ راحت ملے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے فرما دے اور اللہ تعالی وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ میں آپ کے سامنے ذرا سی حدیث پاک کی وضاحت کرتا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، بات کو ختم کروں گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی جنت میں عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر آقا نے کیا فرمایا؟ الامام العادل، فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ نے انصاف کرنے والے بادشاہ کو ترجیح دی ہے، رسول اللہ نے انصاف کرنے والے بادشاہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اور دیکھو یہاں رک کر کے یہ بات بھی سمجھ لو کہ دیکھو بادشاہ جو ہوتا ہے پورے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے اور سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ سدھر گیا اور عدل و انصاف کے اوپر آ گیا تو نیچے والے تمام کے تمام افراد عدل و انصاف کے اوپر آ جائیں گے۔ اس لیے نمونے کے طور پر اللہ کے رسول نے بادشاہ کا لفظ پہلے استعمال فرما کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ بادشاہ چونکہ ذمہ داری میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے، وہ اگر عادل ہو جائے، انصاف کرنے والا ہو جائے، اس کے اندر انصاف کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ماتحت جتنے بھی ذمہ دار ہوں گے، جو جس ذمہ داری پر ہوگا، ہر ذمہ دار انصاف کرنے والا بن جائے گا۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ بادشاہ اگر انصاف کرنے والا ہو، اس کے وزیر کو بدمعاشی کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اگر انصاف کرنے والا ہو تو نیچے مکھیہ منتری کو بے ایمانی کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر مکھیہ منتری ایماندار ہو، بادشاہ ایماندار ہو تو کسی آئی جی اور ڈی آئی جی کو بدمعاشی کرنے کی کوئی جرات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ ایماندار ہو تو نیچے ڈی ایم بدمعاشی نہیں کر سکتا ہے۔ ڈی ایم انصاف ور ہوگا تو ایس ڈی ایم، نیچے والے لوگ، ذمہ دار قسم کے لوگ، تھانے دار، یہ سب انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ انصاف کرنے والے ہوں گے تو عام پولیس والے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بے انصافی کرے۔ اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے کا ذکر فرما دیا، کیونکہ سب سے بڑا انصاف ور ہوگا تو نیچے والوں کو انصاف ور ہونا ہی پڑے گا۔
اگر بادشاہ انصاف کرنے والا ہوگا، عدالتوں میں انصاف ہوگا، جج انصاف کریں گے، قاضی انصاف کریں گے، چوراہوں اور چوکوں اور نوکڑوں کے اوپر انصاف کے ترانے گائے جائیں گے اگر بادشاہ انصاف کرنے والا ہو۔ اور اگر بادشاہی جو انتقام لینے والا تھا رعایا کی طرف سے وہی ظلم کرنے والا ہو جائے تو پھر کہاں انصاف تلاش کرو گے؟ جس ملک کا بادشاہ ظالم ہوتا ہے اس ملک میں انارکی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ظلم کا راج ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، عدالتوں میں انصاف تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور تھانے دار کچہری والے تمام کے تمام بے ایمانی کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ ہاں، جہاں کا ایماندار بادشاہ ہوتا ہے وہاں پر ایمانداری ہی ایمانداری آتی ہے، اس لیے کہ نیچے والوں کو معلوم ہے کہ بادشاہ سلامت ایمانداری کو پسند کرتا ہے، چنانچہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کم از کم وہ ایمانداری پر آئیں گے۔ اور چلیے نیت پر کیوں حملہ کریں ہم، وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ عمومی ماحول کے بن جانے کی وجہ سے ایسا جذبہ پیدا فرمائے گا کہ وہ بے ایمانی کو پسند کریں گے ہی نہیں۔ اس لیے کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر قائم رہتے ہیں، تو بادشاہ کا جو طریقہ کار ہوگا نیچے والے کا بھی وہی طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اسے بادشاہ کا بھی ڈر ہوگا اور خوف خدا بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی جس پر ذمہ داری آئے وہ اس ذمہ داری میں ایمانداری کا مظاہرہ کرے۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے 14واں پارہ ہے، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور قریبی لوگ تمہارے رشتہ داروں میں جو ہیں فرمایا ان رشتہ داروں کے اوپر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پہلی چیز ہے اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اور لوگوں انصاف کرو، انصاف کو عام کرو، ایمانداری کو عام کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اعزا اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، گھر میں اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کئی آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان کامل کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بد نصیب انسان کون ہے جن کے بارے میں نطق نبوت یوں گویا ہے کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، توجہ کے ساتھ اور کھلے کانوں سے حدیث پاک کو سنا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ آج میرے عزیزوں پڑوسیوں کو ستانا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرنا، جنگل میں
پڑوسیوں کے ساتھ ان کے کھیتوں کے اندر بد سلوکیوں کو روا رکھنا، پڑوس میں اپنے پڑوسی کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، کہیں نالیوں پہ لڑائی، کہیں کوڑے پہ لڑائی، کہیں پانی کے بہاؤ پہ لڑائی، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال آقا نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث یہ تھی کہ جس آدمی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے اسے مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں، ایسا آدمی ایمان کے کمال درجے کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرما دیا آپ نے 3 بار قسمیں کھا کے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے، ایسا آدمی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کہتا رہے مومن، پڑھتا رہے تسبیحات، پڑھتا رہے تہجد، کرتا رہے نمازوں کی پابندیاں، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، مگر پڑوسی اس کی شرارت سے اگر محفوظ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو کمال ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تہجد اور یہ تسبیحات اور یہ مریدین کا سلسلہ اور یہ حج اور یہ عمرے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ریت کا ڈھیر بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ ان سے ہمارا پورا نہیں ہوگا، ان سے ہمارا کام نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ جنہیں ہم نے ستایا ہوگا، جنہیں کسی نے بھی ستایا ہوگا، وہ چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظالم کے چاروں طرف قیامت کے دن آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ مولا کریم یہ آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھا تھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا پتہ بھی ہے تمہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی اعلیٰ درجے کا غریب، مفلس بالکل جو غربت کے آخری درجے پر، آخری خط پر پہنچ گیا ہے، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس میں دولت نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار، ایسا آدمی جس کے پاس درہم و دینار، روپیہ پیسہ، آج کے دور میں روپیہ پیسہ کہہ لو، اس زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اس دور میں ان سے تجارت چلتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو مفلس، اسے ہم نہیں کہتے، وہ ہماری مراد نہیں ہے، اور جو تمہاری مراد ہے وہ ہمارا سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے دنیاوی اعتبار سے سوچ کر کے جواب دے دیا کہ مفلس ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہیں، غریب آدمی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، جو آدمی قیامت کے دن بہت سارے روزے، نماز، حج اور نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا قیامت کے دن، ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا چاروں طرف اس کے ایسے افراد آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کسی کو اس نے مارا ہوگا، قد سفک ھذا قد ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی۔ یہ لوگ خداوند عالم سے شکایت کریں گے، مولا کریم یہ آدمی جو اتنے سارے اعمال لے کے آیا ہے، روزے، حج، نماز، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ تو اتنا بدمعاش آدمی ہے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ جو بدسلوکیاں کی ہیں، آپ سنیے تو صحیح، رب ذوالجلال انہیں وہ حق دے گا، بتاؤ، بیان کرو۔ حالانکہ رب جانتا ہے سب کچھ، لیکن ان کے منہ سے کہلوا کر کے آپ کو اور ہمیں یہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ بھائی ہم میں سے ہی جس کے اوپر ہم ظلم کر دے اور یہ سمجھ لے کہ ہمارا کیا بگاڑے گا، ارے اس کی کیا جرأت اور کیا ہمت ہے کہ ہمارے سامنے بول جائے۔ میاں جہاں گانٹھ لگا دی وہاں لگ گئی، جہاں سے کھول دی وہ کھل گئی۔ میاں ہمارے تو پیشاب میں چراغ جلتے ہیں، ہائے ہائے بڑا تو گھی موت رہا ہے۔ ہاں یہ ظالم اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت بھی نہیں چلتی ہے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، ظالم کا
معاملہ تو ایسا ہے جیسے کاغذ کی ایک ناؤ بناؤ اور پانی پہ چھوڑ دو، جب تک بھیگے گا نہیں، جب تک وہ پانی پہ چلتا رہے گا، اور جیسے ہی وہ بھیگے گا فوراً بھاری ہو کر کے نیچے ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ظلم کی ناؤ اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں، چند لمحوں چلے گی پھر ڈوب جائے گی۔ اس لیے ظلم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، بادشاہ کرے یا رعایا ایک دوسرے پر کرے، ظلم ظلم ہوتا ہے، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے اصحاب حقوق آئیں گے اور اہل حقوق آئیں گے، اور رب ذوالجلال انہیں بلائے گا، آؤ ایک ایک کر کے آؤ، آؤ ایک ایک کر کے آؤ۔ اور بھائی نمازیں بہت لے کر کے آیا تھا، روزے بہت لے کے آیا تھا، زکوٰۃ بہت لے کے آیا تھا، حج عمرے بہت لے کر کے آیا تھا، ہر عمل فراوانی کا تھا، مگر یہ حقوق اللہ تھے، حقوق العباد میں ظلم کر کے آیا تھا۔ یاد رکھنا، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے لیے تو یہ فرما دے گا معاف کرا لے، اسی سے کھڑا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کو زیادہ ہی پسند آ گیا تھا، اس کے اعمال، اس کے کچھ کام، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے راضی کر لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ عام قاعدہ یہی ہے کہ میاں اگر کسی کی شان میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو اسی سے معافی تلافی ہوگی تو ہوگی، ورنہ تو نہیں۔ اور قیامت کے دن کون کسے معاف کر رہا ہے مولانا؟ وہاں تو باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں اولاد کی نہیں، اولاد ماں کی نہیں، وہاں تو اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تو آدمی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی بچوں سے اور اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ میرے بھائی وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا بگل بجے گا، اس ٹائم پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں، قرآن کریم 18ویں پارے میں ارشاد ہے اللہ کا، قرآن کے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کسی میں آپس میں کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوگا۔ آج کہتے میاں ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا دادا ہے، پردادا ہے، یہ ہے، یہ سارے رشتے یہی ہیں۔ وہاں ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا جب بگل بجے گا تو وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، یہ ساری رشتہ داریاں یہی ہیں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ میاں اگر میں ہوں گا تو میں تو ساتھ دے سکتا ہوں، اگر ہم ہوں گے تو ہم تو ساتھ دیں گے اپنے دوست کا۔ قرآن کہتا ہے دوستوں کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں بھی پچھتاوا ہوگا۔ وہاں یوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست بناتا ہی نہ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میاں ہم رہیں گے تو دیکھ لیں گے، رب کہتا ہے یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یہ کھڑے ہیں تمہارے دوست و احباب، جاننے والے، رشتہ دار، یار و اخیار سب کھڑے ہوئے ہیں، کر لو کسی کا کوئی ساتھ دے سکتا ہو تو دے لے، مگر نہ وہاں کوئی کسی کا ساتھی اور ساتھی نہیں ہوگا۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہوگا۔ اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہی تیاری کرنی ہے، آج ہی اپنے آپ کو عدل و انصاف کے راہ کے اوپر لے کے چلنا ہے۔ الیکشنوں میں اٹھے ہیں، پردھانی کے زمانے میں کئی پردھانی کے امیدوار ایک گاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں حق و انصاف کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا ہے، اپنا ہے، اپنے تھوک کا ہے، اپنا بھائی بند ہے، تائے چچا ہے، میاں، اور یہ ہماری برادری کا ہے، میاں ہم تو اپنے کو دیں گے چاہے اس کے پلے 2 ووٹ بھی نہ، میاں ہم تو اپنے کو دیں گے چاہے وہ کتنا ہی بدماش ہو، میاں ہم تو اپنے کو دیں گے، وہ اپنا ہے۔ یہ ہے ہمارے انصاف کا معیار، یہ ہے ہماری ایمانداری کا معیار۔
اس لیے انصاف کے اوپر آئیں. رب کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، انصاف کا حکم دے رہا ہے وہ رب، والاحسان، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، وایتاء ذی القربی، اور اپنے جو قریبی دوست و احباب رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا حکم دے رہا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے، خاندان میں بڑا اچھا ہے، نکلتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر دوسروں کے حقوق بھی لازم ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے اور خیال رکھے، وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے ان کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ نے اسے گنجائش دی ہے نا، دی ہوئی تو خدا ہی کی ہے. کوئی یہ سمجھے میں کیوں دوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تڑپتا رہتا ہے، ایک بھائی غریب ہے، ایک بھائی امیر ہے، بھائی تڑپتا رہتا ہے، مگر امیر اور دولت مند بھائی کو احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ بھائی کا حال پوچھنے کو تیار نہیں. بہن بیمار ہے، پریشان ہے، مگر اتنا مگن ہو گیا اپنی دنیا میں کہ بہنوں کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، بھائیوں کا خیال رکھنے کو تیار نہیں. خالائیں، ماموں اور پھوپھیاں، یہ سب کی سب وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اگر کوئی مالدار ہے، اس مالدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے اوپر خرچ کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے. آج ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں کیا مطلب ہے، اور اوپر سے بعض دفعہ ہمارے دل میں اگر ایسا خیال آئے بھی تو ہمارے گھر میں جو آئی ہوئی ہوتی ہے دوسرے کا خون، وہ ہمارا خون نہیں ہے، بیوی ہے، بے شک ایگریمنٹ ہے اس سے نکاح کے سلسلے میں بلا شبہ، تا حیات ایگریمنٹ ہے بلا شبہ، اس سے اللہ نے ہماری نسل چلائی ہے، بے شک اس سے ہماری اولاد نے جنم لیا ہے، بے شک. مگر یاد رکھیے اس کے حقوق جو ہمارے اوپر روٹی کپڑا مکان اور رہائش کے ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے احباب، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بند، اپنی بہنیں، اپنے ماموں، اپنے چچا زاد بھائی، اپنی پھوپھیاں، پھوپھی زاد بھائی، اس طرح کے رشتہ داروں کے حقوق میں محض اس عورت کی وجہ سے جسے بیوی بنایا گیا ہے کوتاہی نہ کریں. بہت سی دفعہ وہ آڑے آ جاتی ہے، کہا کیوں خرچ کرو گے صاحب ان پہ، ہمیں کیا لینا دینا. نہ کوئی آدمی اپنی بیویوں کے چکر میں آ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. یاد رکھنا جس پر حق ہے وہ بولے گا قیامت کے دن، حق بولے گا قیامت کے دن، حق سر چڑھ کے بولے گا قیامت کے دن. وہاں نانی یاد آ جائے گی، کوئی بیوی کسی کے کام نہیں آئے گی. اور بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بڑی غلامی کا پٹا باندھ لیا ہے آج ہم نے بیویوں کا. بیوی ہمیں اس طرح سے پکڑے رکھتی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کی گردن میں کوئی پٹا باندھ لے اور اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ کر کے چل رہا ہو. بعض تو ایسی غلامی کا باقاعدہ پٹا لکھوا لیتے ہیں کہ صاحب نہ گھر والی ناراض ہو جائے گی، میاں گھر میں جھگڑا. ارے میاں لعنت ایسے جھگڑے کے اوپر اور ایسی گھر والی کی باتوں کے اوپر جہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. رب کہتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک طرف رب ہے، ایک طرف بیوی ہے. دیکھنا یہ ہے آپ بیوی کی مانتے ہو کہ رب کی مانتے ہو. بولو کیا کریں گے؟ بولو تو صحیح، کیا کرو گے؟ ہے یہ نہیں کچھ دمخم؟ ہے اس ماسٹر کے سامنے کچھ کرنے کا دمخم؟ حساب سے کام کرو، حساب سے، وہ بھی نہ روٹے اور کام بھی بن جائے، حق بھی نہ ٹوٹے. یہ نہیں کہ جا کر کے بیویوں پہ لے کر کے لمبا سا لٹ اور کھڑے ہو جاؤ کہ تیری ایسی کی تیسی دیکھیں ہم تجھے، آج کے بعد ہم یوں نہیں کریں. نہیں، حکمت سے کام کریں. اور یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں کہ چلو جی بڑوں کی تو گزر لی، پتہ نہیں کوئی بڑے تو باز لا کے سارا کما کے اور گھر والی کو سٹکا دے، پکڑا دے، لے اب وہ رکھ لے، اس میں سے 10 روپے دے دیے، ذرا 10 روپے دیے، ذرا 20 روپے. اب پھر اس کے بعد میں وہ یہ کام چلتا ہے ان بیچاروں کا. تو اب جس کی عادت پڑ گئی میاں، وہ تو ہونے کا نہیں، اب تو وہ اسی کام کو کرے گا.
البتہ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ جب شروعات ہو تمہاری زندگی کی اپنے جوڑے کے ساتھ تو یاد رکھیے اپنا حساب سے زندگی گزارنا. ساری آمدنی بھی نہیں بتانی چاہیے. شاید یہ میری آواز اگر عورتوں تک پہنچ رہی ہوگی تو وہ مجھے بہت کوسیں گی کہ یہ کون آیا بھائی نا ہمارے مردوں کو غلط مشورہ دینے. ان کی نگاہوں میں تو غلط مشورہ ہے نا یہ. آپ تو ان کی ضرورت پورا کرنے کے مکلف ہے. کیا ضرورت ہے؟ کپڑے کی، کھانے کی، رہنے کی. یہ ضرورتیں پوری کرنے کے مکلف ہے. آپ ضرورتیں پوری کریں. باقی اور چیزوں میں آپ اس کی تابع داری کرنے کے مجاز نہیں ہیں. اپنے اعتبار سے اپنے ماں باپ کو گائیڈ کرنا ہے. اگر ماں باپ شکستہ حالی میں ہیں، تنگ حال ہیں، پریشان حال ہیں، آپ ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے او بھائی ان کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ آپ نے ان سے جنم لیا ہے، آپ ان کے جسم کا حصہ ہیں، آپ کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ اگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرو گے آج بڑھاپے میں تو کون کرے گا؟ اور آپ کے دوست و احباب ہیں، یہ قریبی دوست و قریبی رشتہ دار ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں. ان کی ضرورتیں اگر یہ پریشان ہو گئے تو آپ بتائیے گویا کہ آپ ہی پریشان ہو گئے. اگر آپ کا بھائی پریشان ہے اور آپ خوشحال ہیں تو میرے بھائی دوسرے لوگ اس پر لعنت نہ بھیجیں گے کیا؟ یوں کہیں گے یار دیکھو تو صحیح، اپنے آپ تو گاڑیوں میں بیٹھا پھرے، اپنے آپ تو بنگلے بنائے پھرے، اور بھائی اگا بیچارہ پھٹے ہوئے تہبند میں رہتا ہے، پھٹے ہوئے پجامے میں رہتا ہے، ٹوٹی ہوئی چپلوں میں رہتا ہے، اور اس کے گھر میں یہ فاقے گزر رہے ہیں. اس بھائی جان کو خبر بھی نہیں ہے. کیا فائدہ ایسی مالداری کا یار؟ لعنت ایسی مالداری کے اوپر. تو ایسے لوگوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں نا، بھائی ماں باپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس گھر میں ان کا کوئی نہیں، ان کا بھائی ہے، اور ادھر بھائی کے ساتھ ملاقات کا انہیں دل میں داعیہ پیدا ہوا، یہاں آتی ہیں تو بعض مرتبہ یہ ان کی بھابھی ان کے پنجے نہیں ٹکنے دیتی ہے، حالات ایسے بنا دیتی ہیں، اور ہر چیز پر نظر ہوتی ہے کہ اسے کیا دے گا، کیا کرے گا، دینے نہیں دیتی. بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک جگہ کی رپورٹ ملی، ایک گھر کی رپورٹ ملی کہ صاحب بہن آئی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اور جس طرح باندیاں کام کرتی ہے باندیوں کی طرح کام کرتی پھر رہی ہے. اس بہن کے دل کی بد دعا اگر نکل گئی اور اللہ کے عرش سے جا کر کے ٹکرا گئی، بھائی صاحب زمین میں مل جاؤ گے. بہنوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے بھائیوں.